مگر ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے مسجد کو اکھاڑا بنا دیا. مسجد میں 10-15 بیٹھ گئے نوجوان اور ان کے 10-15 لتھنگڑے بولتے ہیں نا نوجوان لتھنگڑے باہر سے آ گئے اور رات میں مستی ہو رہی ہے ہاں ہاں ہو یہ سب دیکھ رہے تھے. منع کیا کہ بھائی اگر ایسے اعتکاف کرنا ہے اپنے گھر میں کر, اس کی جو اوقات ہے اس میں رکھیے. جسے زکات دینے میں یہ زکات دو کس کو دو مستحق کو دو. اب تو لوگ زکات مسئلہ بتا رہے ہیں مسجد میں بھی زکات دینا جائز ہے. کیسے ہیلے شری کر کے, ارے ہیلے شری کر کے مسجد میں دے سکتے تو ہیلے شری کر کے میں بھی کھا سکتا ہوں, تم بھی کھا سکتے ہو, وہ بھی کھا سکتے ہیں, سبھی کھا سکتے ہیں. اب کرو یہی سب. بالکل جہالت پر لے کے ٹریک پر چل رہے لوگ اور اسلام کا نام لے رہے ہیں, دین کا نام لے رہے ہیں. سامنے آ کے بات کرو نا, بتائیں دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. مسئلہ بتا دیتے ہیں, لوگوں کے دماغ میں خرافات بھر جاتے ہیں. اس لیے کہ زکات کو دینے کے لیے, زکات کو خرچ کرنے کے لیے اس کے مصارف قرآن نے بتائے ہیں. جی مصارف قرآن نے بتائے ہیں, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, بیواؤں کو دو, اس کو دو, اس کو دو, اپنی سبیل کو دو, مسافر کو دو, گردن چھڑانے کے لیے, کسی کی قرضہ سے مکت کرنے کے لیے, اس کے قرضے سے باہر نکالنے کے لیے اس کی مدد کرو, جیل میں ہے تو جیل سے باہر نکالنے کے لیے مدد کرو, اس کی گردن چھڑانے کے. یہ ہے زکات کے مصارف. بتا اس لیے رہا ہوں جناب کہ آج کل ہم نے عبادت کو بھی تو کھلونا بنا دیا, عادت کو رسم بنا دیا. مجھے ایک بات بتائیے, جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں کیا وہ صرف رمضان کا خدا ہے؟ بولے رمضان کا اللہ ہے, رمضان کا پروردگار ہے, باقی 11 مہینے وہ نہیں ہے. تو پھر بندے ایک ہی مہینہ کیوں دکھ رہے ہیں؟ 11 مہینے کی عقیدہ ہے. کیا 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں فرض ہے, باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ تماشا بنا دیا دین کا. رمضان آیا ٹوپی رکھ کے ایسا لگے گا جیسے صوفی عبد الرحمان کی اولاد ہے, اور رمضان گیا اتنا بڑا شیطان کہ شیطان بھی منہ چھپانے لگے کہ بھائی یہ میں نے نہیں بتایا, یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. یہ کیا دوہرا رنگ, ڈبل چہرہ. ہمیں یا تو عبد الرحمان بنو یا عبد الشیطان بنو, دو میں سے ایک بنو نا. ہم نے نفس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہے. چاہے متقی پرہیزگار بنا لو اس سے, چاہے گنہگار پاپی اور سب بنا لو اس سے, جو چاہو بناؤ. بس یہی تو امتحان ہے. ہم تمہیں یہی تو آزمانا چاہتے ہیں کہ نفس کے بہکاوے والی ٹریک پر چلتے ہو یا نفس کو کھینچ کر لا کے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق بنا دیتے ہو. یہی تمہارا امتحان ہے اور یہی ہم نے اختیار دیا ہے, تمہیں پاور دیا ہے. تم جس طرف چاہو اسے موڑ سکتے ہو. انا ہدیناہ النجدین, ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے. وہدیناہ السبیل, ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے ہمارے شکر گزار بندے بنو یا نا شکر بن جاؤ, یہ تمہارے اختیار کی بات ہے. اس نفس کو دونوں طرح کی صلاحیتیں دے کر اب ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کہ ہم نفس کی خواہش میں چل کر شیطان کے بندے بنتے ہیں یا اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر رحمان کے بندے بنتے ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے. اور آگے رزلٹ بھی دے دیا, قد افلح من زکاہا, جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا, یعنی ہمارے راستے پہ چلایا, ہمارے کہنے پہ چلا, ہمارے محبوب کے کہنے پہ چلا, اللہ رسول کی اطاعت کی, قرآن کی ہدایت پر عمل کیا. اگر اس نفس کو تم نے دین, شریعت, اسلام کے سانچے میں ڈال دیا, کامیاب ہو گئے. اور آگے فرماتا ہے وقد خاب من دساہا, اور جس نے اس کے جھانسے میں آ کر اس کی چکمہ دینے کی جو عادت ہے, بیوقوف بنانے کی جو عادت ہے, چھل کی جو عادت ہے, اس کے جھانسے میں آ کر اگر غلط راستہ اپنا لیا اور اللہ اور رسول کے خلاف چلنے لگے, دنیا کے موہ میں اتنا کھو گئے, دنیا کی چاہت میں اتنا ڈوب گئے کہ بس دنیا ہی دنیا نظر آنے لگی, آخرت سے غافل ہو گئے, اللہ سے غافل ہو گئے, قرآن نماز سے غافل ہو گئے, یہ سب چیزیں ہو گئی, اور دنیاوی طمع, دنیاوی ہرس, دنیاوی لالچ میں اتنا کھو گئے کہ سب کو فراموش کر دیا. قرآن کہتا ہے ایسے نفس پرستوں کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, جو دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر, دنیا کی یعنی ڈیکوریشن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جس دنیا کو ہم نے قلیل بتایا ہے, جس دنیا کو ہم نے تھوڑا کہا ہے, اس دنیا میں اتنا مگن ہو گئے. جس آخرت کو ہم نے بہترین بھی کہا ہے اور ہمیشہ والی زندگی کہا ہے, اس سے بھول گئے. جس خدا نے تمہیں یہ زندگی دی ہے وہی خدا تمہیں وہ زندگی عطا کرنے والا ہے. آخرت کی فکر چھوڑ دی, دنیا میں مست ہو گئے. جب دنیا سے بیزاری اور جب دنیا سے نفرت اور دنیا کو اپنے راستے پر لا کر چلانے کی جب چھمتا پیدا ہوتی ہے تو ایران پیدا ہوتا ہے. وہاں کے لوگ جو لڑ رہے ہیں, ویسے یہ ہمت کہاں سے آئی, شہادت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ دنیا سے محبت نہیں ہے بلکہ دنیا کو اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کی جو ہدایت اسلام نے دی تھی. جب بندہ اس ہدایت پر چلنے لگتا ہے اسے دنیا کا موہ نہیں رہتا. دنیا دار بچنا چاہتا ہے, دنیا دار بزدل ہوتا ہے, دنیا دار اپنے اور اپنی دولت کی فکر کرتا ہے. میں نہیں رہوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابے یہی بات اگر امام حسین سوچ لیتے, خیمے سے میدان میں نہیں جاتے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا.
تو بچوں کو پالنے والا ہے یا رب العالمین ہے؟ تو بچوں کا پالن ہار ہے یا تیرا رب پالنے والا ہے؟ جو خدا ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے پالن ہار کے لیے اگر ہمیں ذریعہ بنا سکتا ہے، وہ خدا ہمارے بعد ہم سے بہتر ذریعہ بنانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم بچے کو پال رہے ہو، بزدلی ہے اور نام بچوں کا لے رہے ہو، مرنے سے ڈر لگتا ہے اور نام بچوں کا لے رہے ہو۔ جذبہ شہادت اور جذبہ موت جب پیدا ہوتا ہے آدمی میں تو خالد بن ولید کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ہم موت سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا تم اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم جتنا اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو۔ ہم اس سے اتنا موت سے پیار کرتے ہیں اور موت کو ہم ڈھونڈتے ہیں، موت ہم سے منہ چھپاتی ہے۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ہمت عطا کی تھی اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے، پیغمبر اعظم نے، لیکن آج بزدل سے بزدل ہو گئے ہم، دنیا کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں، پراپرٹی کی محبت میں۔ اس دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت بھلا دی۔ سب سے بڑی بیماری اگر کوئی ہے نا، وہ دنیا کی محبت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پورا قرآن میں بیان ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی حدیث یاد نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھ پکڑا، لے کے گئے میدان میں گھورے پر۔ گھورا جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ گھورا اس میدان کو کہتے ہیں جہاں لوگ کچرا پیٹی ڈالتے ہیں، میدان ہوتا ہے، وہ گھورا بولتے ہیں، جہاں کچرا پھینکتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، کہا ابو ہریرہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ گھورا ہے، یہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، یہاں کوئی کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا، یہاں کوئی بیٹھتا نہیں، یہاں کوئی لیٹتا نہیں، یہ میدان ایسا ہی ہے کہ لوگ سارا کچرا لا کے یہاں ڈال دیتے ہیں۔ جب تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ہریرہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، آخرت کی نہیں، اس دنیا کی حیثیت اس گھورے کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کافروں کو اس دنیا سے کچھ دیتا ہی نہیں، لیکن ان کو بھر بھر کے اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی، اللہ کی نگاہ میں حیثیت ہے آخرت کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل ہے، محبوب انہیں بتا دو یہ دنیا کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے والے، یہ دنیا کے چکر میں پڑھ کر نمازیں چھوڑنے والے، روزے چھوڑنے والے، حج نہ کرنے والے، ہائے دنیا، دن میں دنیا، رات میں دنیا، صبح دنیا، شام میں دنیا، سپنے میں بھی دنیا دنیا دنیا، یہ کما لوں، یہ کھا لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، وہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ اس ہوس نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں تباہ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دنیا کی ہوس میں رہے، تمہیں موت آ گئی اور تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے، دنیا چھوٹی نہیں۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو برتنے کے لیے دیا ہے، متاع الدنیا کہا ہے، دنیا برتنے کی جگہ ہے، اور جو چیز برتی جاتی ہے وہ محبت کے لائق نہیں ہوتی، ضرورت کے لائق ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا کائے کے لیے؟ ضرورت کے لیے۔ مال دیا ضرورت کے لیے، اولاد دیا ضرورت کے لیے، بیوی ضرورت کے لیے، ماں باپ ضرورت کے لیے، مکان ضرورت کے لیے، ہر چیز ضرورت کے لیے۔ ہم اسی سے محبت کرنے لگے، ارے میرا مکان، ارے میری دکان، ارے میرا کارخانہ، ارے میرا۔ ایک دن ایسا ہو جائے گا لوگ کہیں گے ارے 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 بڑا اچھا آدمی تھا، ارے 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 بہت اچھا آدمی تھا، چلا گیا، کیا لے کے گیا بے؟ رات دن دنیا میں مست رہنے والا ٹانگ پھیلا کے پڑا ہے قبرستان میں، کیا حاصل کیا اس نے؟ جائیداد بنائی، پراپرٹی بنائی، جائیداد کی، یہ کیا وہ کیا، اس کا حق مارا، اس کا حق مارا، یہ حلال وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، آج جا کے قبرستان میں سو گیا، فرشتے چھوڑیں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جو نفس پیدا کیا نا اس کے ٹریک پر چلنا ہو، اس کے ٹریک پہ مت چلنا، بلکہ اس ٹریک پہ چلنا جو میرا ٹریک ہے، میرے رسول کا ٹریک ہے۔ اگر تم اس کے ٹریک پر چلو گے تو تم عبد الشیطان بنو گے، اور اگر میرے بتائے ہوئے، میرے محبوب کے بتائے ہوئے، اسلام کے بتائے ہوئے، دین کے بتائے ہوئے ٹریک پر چلو گے، عباد الرحمن اللہ کے بندے بنو گے۔ میں بتا اس لیے رہا ہوں جناب کہ آج کل ہم نے عبادت کو بھی تو کھلونا بنا دیا، عبادت کو رسم بنا دیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں کیا وہ صرف رمضان کا خدا ہے؟ بولے رمضان کا اللہ ہے، رمضان کا پروردگار ہے، باقی 11 مہینے وہ نہیں ہے، تو پھر بندے ایک ہی مہینہ کیوں دکھ رہے ہیں؟ 11 مہینے کدھر ہیں؟ کیا عقیدہ ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں فرض ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ تماشا بنا دیا دین کا۔ رمضان آیا ٹوپی رکھ کے ایسا لگے گا جیسے صوفی عبد الرحمن کی اولاد ہے،
ایسا لگے گا ابھی ابھی فرشتے سے آسمان ٹپکا کے جا رہے ہیں. اور رمضان گیا اتنا بڑا شیطان کہ شیطان بھی منہ چھپانے لگے کہ بھائی یہ میں نے نہیں بتایا, یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. یہ کیا دوہرا رنگ, ڈبل چہرہ. ہمیں یا تو عبد الرحمان بنو یا عبد الشیطان بنو, دو میں سے ایک بنو نا. یا تو قد افلح من زکاہا میں آ جاؤ یا وقد خاب من دساہا میں چلے جاؤ. ڈبل رول کیوں پلے کر رہے ہیں؟ اور رمضان میں نے بتا چکا ہوں یہ تربیت کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے. جب ایک مہینہ تم نے ٹریننگ لے لی, ابھی بھی اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی, ابھی بھی اس دل میں اللہ کی محبت جاگی نہیں, ابھی بھی اس دل میں عشق مصطفیٰ یعنی اس کی شمع فروزہ نہیں ہوئی. کیا کیا رمضان بھر آپ نے عبادت کر کے جب آپ کا دل ہی اللہ کی طرف نہیں مڑ پایا؟ تراویح پڑھتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے. تو پھر رمضان کا جب آخری عشرہ آیا تو اعتکاف پہ بیٹھ گئے. دیکھیے اعتکاف کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانا. مگر ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے مسجد کو اکھاڑا بنا دیا. مسجد میں 10-15 بیٹھ گئے نوجوان, اور ان کے 10-15 لٹھنگڑے بولتے ہیں نا, نوجوان لٹھنگڑے باہر سے آ گئے اور رات میں مستی ہو رہی ہے, ہا ہا ہو ہو, یہ سب دیکھ رہے تھے. منع کیا کہ بھائی اگر ایسے اعتکاف کرنا ہے اپنے گھر میں کر, اگر ایسی مستی کرنا ہے تو مسجد نہیں ہے, یہاں تم ثواب کمانے آئے, گناہ مت کماؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, تم اپنے گھر میں کرو گے اس طرح لوگوں کو بلا کے مستی کرو گے؟ اللہ کے گھر میں کرتے ہو. اور آج لوگ دیکھنا, میرا دوست وہاں بیٹھا ہے, میرا دوست وہاں بیٹھا ہے, میرے چاہنے والے وہاں بیٹھے, میں وہیں بیٹھوں. بیٹھ جا, تیرے کو دوست چاہیے, اللہ تھوڑی چاہیے. تو کمپنی لینے کے لیے گیا ہے, بریانی کھانے کے لیے گیا ہے, آئس کریم اڑانے کے لیے گیا ہے. جہاں یہ بانٹا جاتا ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں لوگ. وہاں آئس کریم ملتی ہے, وہاں بریانی کی ڈیک چڑھتی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا خرافات مسجد میں کر رہے ہو. جب اس پہ پابندی لگی چھٹک گئے. ارے یار وہاں بیٹھنے تو بہت مسئلے بتاتے ہیں. مسئلہ ہی تو اسلام ہے. اور اگر تجھے یہ پسند نہیں, اپنے گھر میں اعتکاف کر, چھت کے اوپر جا کے خواتین کی طرح بیٹھ اپنے گھر میں جا کے اعتکاف کرنے کے لیے. اسی لیے میں نے اس مرتبہ بھی سختی سے کہا تھا کہ جو لوڈے لفاڑے مستی کے ہو رہے ہیں ان کو اسٹرکٹلی منع کیا جائے, کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی نہیں بیٹھے گا میں بیٹھ جاؤں گا, کہ حافظ صاحب کو کوئی بھی لڑکے کو بٹھا دیا جائے. ایک کا بیٹھنا فرض ہے نا, سنت کفایہ ایک کا ہے نا. ایک بیٹھ گیا سب کے سر سے ادا ہو گیا. الحمدللہ ایک اعتکاف میں بیٹھا ہے, ایک صاحب بیٹھے ہیں اعتکاف. پہلے تو بوڑھے لوگ بیٹھتے تھے, اب تو بوڑھے بھی جوان ہو رہے ہیں. ان بوڑھوں کو اب آخرت کی فکر نہیں ہے, اب ان کو مال کی فکر ہے. بیٹوا اتنا لاتا ہے, پتویا اتنی دیتی ہے, وہ اتنا. قبر میں پاؤں لٹکا ہے, اللہ کیا. پہلے ہر مسجد میں نے دیکھا 2-4 بوڑھے بیٹھ جاتے تھے, مگر ہمارے باپو نگر میں تو بوڑھے بھی جوان ہیں ماشاءاللہ. یہاں بوڑھے نہیں ہیں. اور دیکھتے رہے آپ, اگر آپ ریل چلاتے ہو تو دیکھ رہے ہو بوڑھے لوگ شادیاں کر رہے ہیں. جس عمر میں انہیں اللہ, رسول, قبر یاد آنی چاہیے, بیوی یاد آ رہی ہے. یہ زمانے کی نرنگیاں ہیں جس نے تمہاری آنکھوں کو پھیرا کر دیا ہے. بھول گئی تم اللہ اور اس کے رسول کو, فراموش کر دیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو. دوستو سچی بات یہ ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے نا, 2 منٹ, عبادت بھی کرتے نا اپنے حساب سے. اپنے حساب سے کیا اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے عبادت کرنے کا نام عبادت ہے؟ بھئی نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا چاہیے. آپ ادھر منہ کر کے شروع ہو جاؤ, بولو اللہ تو ہر طرف ہے, ہو جائے گی نماز. ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دو, ہو جائے گی. عبادت ہے تو عبادت کا سسٹم بھی ہے, تیری مرضی سے نہیں ہوگا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ پھیر دو اور سمجھو ہم نیکی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہارا یہ عمل نیکی نہیں بنے گا, عمل وہی نیکی بنے گا جسے ہم نیکی بنائیں گے. اور ہم اسی عمل کو نیکی بناتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے محبوب کے راستے پر چلنے والا عمل ہوتا ہے. زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھا کوئی صاحب نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں کیا کیا چیز ہے؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, بیٹھنا ہے. یہی ہے نا, یہ 4 پوزیشن ہے نا. اب کوئی پہلے آگے بیٹھ جائے, پھر رکوع میں چلا جائے, پھر سجدے میں چلا جائے, پھر اوپر کھڑے ہو کے قرات پڑھنے لگے, نماز ہوگی؟ سسٹم فالو کرو یار, قانون ہے, ضابطہ ہے. اگر تم اس ضابطے پہ نہیں چلو گے تو یہ اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز تو ہوگی مگر نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے کچھ قانون ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. زکوٰۃ ہر بندہ دیتا ہے, ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے جس پہ اللہ نے فرض کیا ہے, لیکن سسٹم فالو نہیں کر رہا ہے. کسی کو بھی زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہیں ہوگی. وہ خیرات تو کہلائے گی, مدد تو کہلائے گی, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس لیے کہ زکوٰۃ کو دینے کے لیے, زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے لیے اس کے مصارف قرآن نے بتائے ہیں.
جی مصارف قرآن نے بتائے ہیں، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، بیواؤں کو دو، اس کو دو، اس کو دو، وابن السبیل کو دو، مسافر کو دو، گردن چھڑانے کے لیے، کسی کی قرضہ سے مکت کرنے کے لیے، اس کے قرضے سے باہر نکالنے کے لیے اس کی مدد کرو، جیل میں ہے تو جیل سے باہر نکالنے کے لیے مدد کرو، اس کی گردن چھڑانے کے، یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ اس کے علاوہ اگر تم نے دیا، دیتے رہیے، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ یا دینی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ نے زکوٰۃ دی کہ بھئی ہم اس زکوٰۃ دیں گے، اس سے بچے پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، بچوں کے لیے اگر زکوٰۃ دی جاتی ہے اور پھر اس زکوٰۃ کا حیلہ شرعی کیا جاتا ہے تب جا کے جائز ہوتی ہے، مدرسے میں بھی، ورنہ زکوٰۃ کا مستحق تو غریب، مسکین، فقیر، لاچار ہے۔ ہم تو دے دیتے ہیں واہ واہی کرنے کے لیے بھی، نام لینے، ارے صاحب آپ جیسا اس باپو نگر کے پورے احمد آباد میں کوئی نہیں ہے، لے روپے 50,000۔ ارے میں جہاں گیا سیٹ صاحب آپ ہی کا نام سنا، اچھا 1 لاکھ لکھ لے، چل، یہ ناموری کے لیے دے رہا ہے۔ ابے آج تک کسی کا نام بچا ہے؟ نہ جانے کیسے کیسے اسٹار پیدا ہوئے، نکل لیے، آج کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے مہان لوگ پیدا ہوئے، شکتیشالی لوگ پیدا ہوئے، آج کون جان رہا ہے ان کو؟ اور اگر جانتے بھی ہیں تو برے ناموں سے جان رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے بہت سیدھا سادہ گام کا آدمی ہے، چائے بیچتے بیچتے اس کی ترقی ہو گئی، اچھا کام کرے گا، ہمیں کیا معلوم ایپسٹین فائل میں جا کے گھس جائے گا، ہمیں کیا معلوم یہ حرام کاریاں کرنے لگے گا اور پھر انڈیا میں آ کے منہ چھپانے لگے گا، چمچہ گیری کرنے پر آ جائے گا، امریکہ کے آگے جھکے گا نہیں، لیٹ جائے گا، ہم کو کیا معلوم؟ آدمی کا چرتر، آدمی کی اندر کی بات بتاتا ہے کہ اس کی آتما کتنی گندی ہے، اس کے اندر کتنا بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا کردار بولتا ہے، اس کا کریکٹر بولتا ہے، اس کا چرتر بولے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اچھائی کرو یا برائی تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ تو چھوڑ دیا ہے تمہارے ہاتھ میں، لیکن ایک دن کھلے گا ضرور۔ اچھائی کرو گے تو اس کی خوشبو پھیلے گی، برائی کرو گے لوگ ناک بند کریں گے، بدبو پھیلے گی، اور ایک بدبو پانڈے بھی پھیل رہی ہے، ایک مر گئی دوسری پیدا ہوئی ہے، بدبو پانے، بدبو پھیلا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہارے شبد نکلیں گے نا، اسی شبد سے اندازہ ہوگا کہ آتما کا شدھی کرن ہوا ہے یا آتما ہی شیطانی ہے، اندر کا مال باہر آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اگر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو یہ مستحق ہو جائے، جو اس کا مستحق۔ اب مستحق کون ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیے، مولانا لوگوں سے پوچھیے، تو آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں ان کو دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ ہر چیز سسٹم سے چاہیے۔ لوگ تو نہ جانے، اچھا لوگوں میں کیا ہے کہ تھوڑا بہت اوور کر دیتے ہیں، جس سے بھی مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں آپ کو، اوور نہیں ہے اسلام میں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بیچ کا راستہ ہے، نہ کوئی چیز اوور ہے نہ کوئی چیز ختم ہے، لیس بھی نہیں ہے، افراط تفریط دونوں نہیں ہے، اسلام مستحکم اور بالکل مستقل مذہب ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسئلہ بتایا گیا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم وضو جب کرو تمہارا حلق تو سوکھا رہتا ہے، تو تم کلی کرو تو غرارہ مت کرو، غرارہ سمجھتے ہیں، اوپر منڈی کرتے ہیں نا، وہ مت کرو، کہیں تھوڑا سی چھٹک کے پانی اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو غرارہ کرنے کو منع کیا۔ اب ایسے ایسے بخارات پیدا ہو گئے جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کے مسئلہ بتانے لگے کہ پیشاب کرنے میں بھی سانس روکو اور کیا ٹائٹ کر لو، کیسے کر لو تاکہ پانی وہاں سے اندر نہ چلا جائے۔ ابے گٹر ہے کیا؟ جاہل کہیں کا مسئلہ بتانے بیٹھ گیا۔ اسی لیے کہا گیا اذا اسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نالائقوں نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کا انتظار کرو۔ 6 ہاتھ کا امامہ باندھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، لمبے جبے پہن کے یا ٹھسا لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جائے گا۔ یہ مسئلے بتا کر جگ ہسائی کی جا رہی ہے، اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جاہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ مسئلے ہم بتانے لگتے ہیں اس پہ بیٹھ کر۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی کس جماعت سے تعلق رکھنے والے کون ایسے لوگ ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ بکواس ہیں۔ اس طرح نہیں مسئلہ بتانا چاہیے، شریعت تم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم شریعت کے ساتھ مذاق کرو گے، اگر کرو گے نپٹی سے پکڑا جائے گا۔ ایسے کر لو، سانس روک لو، کیا پاگل آدمی ہے یار، پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا، شریعت کی بات کر رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کے مسئلے بھی عالم سے پوچھو یار، جاہل سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اتنے خراب دن آ گئے اب ہمارے کہ ہم جاہلوں سے مسئلہ پوچھنے لگیں گے۔ جس کی جو اوقات ہے اس میں رکھیے، جسے زکات دینے میں یہ زکات دو، کس کو دو؟ مستحق کو دو۔ اب تو لوگ زکات مسئلہ بتا رہے ہیں، مسجد میں بھی زکات دینا جائز ہے، کیسے؟ ہیلے شرعی کر کے۔ ارے ہیلے شرعی کر کے مسجد میں دے سکتے تو ہیلے شرعی کر کے میں بھی کھا سکتا ہوں، تم بھی کھا سکتے ہو، وہ بھی کھا سکتے ہیں، سبھی کھا سکتے ہیں۔ اب کرو یہی سب،
بالکل جہالت پر لے کے ٹریک پر چل رہے لوگ اور اسلام کا نام لے رہے ہیں, دین کا نام لے رہے ہیں. سامنے آ کے بات کرو نا, بتائیں تمہیں دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. مسئلہ بتا دیتے ہیں, لوگوں کے دماغ میں خرافات بھر جاتا ہے. زکوٰۃ اگر آپ نے مسجد کے نام پہ دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ اگر مدرسے کی عمارت کے لیے دی, مدرسہ بنانے کے لیے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ مدرسے میں رہنے والے بچوں کے لیے دی جاتی ہے جو غریب الوطن کہلاتے ہیں, اور ان کے لیے ہی شرعی ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. مسئلہ کچھ سمجھنا نہیں, بس اپنے ہر طرف چندو 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 لوگ چلے, ہر چیز میں چندہ. ارے محلے میں مدرسہ چلتا ہے, ناظرہ پڑھاتے تو مولانا کی تنخواہ کے لیے زکوٰۃ اگرا رہے ہیں. کیا جاہل ہو گئے, اتنے جاہل ہو گئے ہم دین اور شریعت سے کہ عالموں کو پوچھنا بھی چھوڑ دیا, اپنی منمانی. اللہ کہتا ہے تمہاری منمانی نہیں چلے گی, اور تمہارے اپنی منمانی کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت نام ہے اللہ کی مشیت کا, اور مصطفیٰ جان رحمت کی طبیعت کا نام شریعت ہے. وہ جو کہیں گے وہ شریعت ہے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ بھی دینا, تو یہ دیکھ کے دے کہ واقعی ہم مستحق کو دے رہے ہیں. اور جب ہم یہ دے کر زکوٰۃ دیں گے, یہ دیکھ کر زکوٰۃ دیں گے مستحق ہے کہ نہیں, اس کے لائق ہے کہ نہیں, تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا کرو. اگر ہم نے آنکھ بند کر کے دینا شروع کر, بعد سے لوگ ہوتے نا, لے پکڑ 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 اس طرح بانٹتے رہتے. کیا بانٹ رہے ہیں؟ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں. 50 50 100 100 100 50 50 200 200. تماشا کر رہا ہے کیا؟ شوبازی کر رہا ہے, ریاکار بنا ہے, دکھاوا کر رہا ہے. ابے خدا کو تیرے ایسے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ایسی زکوٰۃ کی ضرورت ہے. زکوٰۃ وہ دی جاتی ہے مسلم معاشرے میں کسی کو کھڑا کرنے کے لیے, کسی کو آگے بڑھانے کے لیے. کوئی چیز خرید کے دے دیا, ایک فیملی کھڑی ہو گئی, کوئی چیز لے کے دے دیا, ایک پریوار پلنے لگا, اس طرح کیا جاتا ہے. غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. یہ زکوٰۃ دینا واجب فرض ہے. نہیں دو گے قبر سے ہی پٹائی شروع ہوگی, قبر سے ہی دھنائی ہونا شروع ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, یہ دنیا بہت تھوڑی ہے, آخرت بہتر ہے. اس لیے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا, اسے دنیا سے لگاؤ نہیں, اسے آخرت محبت ہے. بول تو رہے ایران والے, آؤ مارو ہم کو, ہم تو شہادت کے لیے تیار ہے. پتا چلا کہ سپر پاور کی چڈی گیلی ہو رہی ہے, اور جو خبیث آ کے زمین قبضہ کر کے بیٹھا تھا اسرائیل, پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. یہ مردوں سے پالا پڑا ہے, یہ الجھنے والوں سے پالا پڑا ہے, جھکنے والوں سے نہیں پڑا, یا ناچنے والوں سے نہیں ہے کہ تمہارے اشارے پہ ناچنا شروع کر دیں, وہ تم کو نچا ماریں گے. یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.